الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بہت غور طلب آیت ہے، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو ہے اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، تھوڑی مشکل آیت ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو ہے اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے لگتا ہے اس کے، یتلوہ تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، اور تلا یتلو کا مطلب پیچھے لگنا بھی ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور تلاوت کا ایک معنی عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کے دونوں معنی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کی دونوں تفسیریں ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یا وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ تو تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا، پڑھنا، تلا یتلو کا مطلب پیروی کرنا۔ تو ویتلوہ، اور پیچھے لگتا ہے اس کے، کس کے؟ یعنی وہ جو واضح دلیل پر ہے ایک شخص، تو اس دلیل کے پیچھے، اس دلیل کے بعد ایک گواہ بھی ہے، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، یعنی تورات، اماما ورحمہ، جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ امام یعنی رہبر اور رہنما، اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز رہبر اور رہنما ہو سکتی ہے؟ ہدایت دینے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، امام بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن چونکہ اب اس میں تحریف ہو چکی ہے، لہذا اس کے مندرجات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تورات کے وہ مندرجات جن کے بارے میں یہ یقین ہو قرآن کریم کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، کہ یہ واقعی تورات کے احکام ہیں، تو ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح اللہ کے دیگر احکامات کی اہمیت ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ احکامات منسوخ نہ ہو چکے ہوں۔ تو تورات ہو، انجیل ہو، یا اللہ کی دیگر کتابیں ہوں، ان کتابوں پر ہمیں مجمل طور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جس طرح پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر ہمیں بالاجمال ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم پچھلے انبیاء و رسول اور پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادوں علیہم السلام اجمعین، ان سب پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ دیے گئے، جو عیسیٰ دیے گئے، جو وحی، جو کتابیں، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما والنبیون من ربہم، جو دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، کتاب کی صورت میں وحی ہو
یا ویسے وحی ہوئی ہو، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں اس کا، اور یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہے، اس امت کو بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، آپ کے سامنے آیت رکھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے قولوا آمنا، سورہ آل عمران میں قل آمنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور یہی حکم سورہ بقرہ میں تمام مسلمانوں کو ہے کہ تم سب کہہ دو، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136، تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے مراد نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اور حدیث، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں پر علیہم السلام اجمعین، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے تورات، انجیل، اس کے علاوہ جو وحی ہوئی ان پر۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی جلی وحی خفی نازل ہوئی، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ پچھلی کتابیں ہوں یا پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، تمام کتابیں، قرآن کے علاوہ باقی کتابیں بھی، اور تمام رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے رسول، اور آخرت کے دن کے ساتھ، تو وہ واضح گمراہ ہو گیا۔ تو دیکھیں ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے کہ اس میں کسی نبی، کسی رسول کی، کسی کتاب کی، کسی وحی کی کوئی تنقیص نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق بھی نہیں کرتے۔ باقی یعنی یہاں تک ہمیں پچھلے انبیاء، پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ جن انبیاء کا ہمیں نام بھی نہیں پتا، جن رسولوں کا ہمیں نام بھی نہیں پتا، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء و رسول کا اللہ نے نام ہی نہیں لیا۔ اگر آپ نام لیں تو قرآن کریم میں تو 25 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام کا، رسولوں کا نام ہے، کئیوں کا ذکر ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ بہت سارے رسول ہیں، انبیاء ہیں، جن کا ہم نے نام ہی نہیں لیا، جن کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ ہمیں ان رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، ہمیں یعنی اجمالاً ایمان لانا ہے، اللہ کی ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جن کتابوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، یعنی صرف 4 کتابیں نہیں اتری، اور کتابیں بھی اتری ہیں۔ اللہ نے بالعموم کتابوں کا ذکر کیا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ تو اللہ نے بالعموم ذکر کیا ہے، یعنی بہت سارے انبیاء و رسول پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، صرف 4 پر نہیں۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی فرق ہوتا ہے ایمان لانے میں، یعنی جن کا ذکر نہیں ہے، جن انبیاء کا، اور جن کا ذکر ہے، تو فرق تو ہوگا۔ جس کا نام لے لیا گیا تو اس پر نام لے کر ہمیں ایمان لانا ہے، جس کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا گیا قرآن و حدیث میں صحیح سند کے ساتھ، ہمیں اس نبی کے بارے میں اتنا اسپیسیفک انداز سے ایمان لانا ضروری ہے جتنا وضاحت سے اس کا ذکر ہو گیا قرآن و حدیث میں۔ جس کا ذکر نہیں ہوا، جس کتاب کا یا جس نبی کا، اور جس کا ذکر ہوا ہے، اس کا یہ فرق تو ہوگا۔ جس کا نام اور جس کی جو صفات آئی ہیں، ہمیں وہ صفات پر ایمان لانا ہوگا اگر صحیح سند سے ثابت ہیں قرآن و حدیث میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن ہے، اور پچھلے رسول یا پچھلی کتابیں ہیں، ان کا بھی فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ پچھلے رسولوں پر جن کا قرآن میں ذکر آ گیا، ان پر تو ہمارا ایمان ہے، نام لے کر ایمان ہے۔ ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، نام لے کر ایمان ہے۔ اب ان رسولوں کی تعلیمات اور کتابوں کے مندرجات، اس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو رسولوں کی تعلیمات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پچھلے رسولوں پر، اور پچھلی کتابوں کے مندرجات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے،
بشرطے کہ وہ تعلیمات و مندرجات صحیح سند سے ثابت ہو جائیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم تورات و انجیل کے مندرجات پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی طرف بڑی چیزیں منسوب کرتے ہیں، ہم ان چیزوں پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ بات حضرت موسیٰ نے فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی، یہ بات حضرت عیسیٰ نے فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی، یہ بات تورات میں ہے کہ نہیں، یہ بات انجیل میں ہے کہ نہیں۔ یہ بات تو یہود و نصارہ خود یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ تورات و انجیل محفوظ ہیں، ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہے، وہ تو تحریف کر چکے ہیں، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں تحریف کر چکے ہیں، تورات و انجیل کے مندرجات میں تحریف کر چکے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں صراحہ سے فرما چکے ہیں، ہاتھوں سے لکھ کر کتابوں میں شامل کر دیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم کی ایک وادی خطرناک، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی قیمت خرید لیں، اس کے بدلے تھوڑے دنیاوی مفاد کے پیچھے وہ اپنی کتابوں کے اندر کمیاں بیشیاں اضافے کر لیتے تھے۔ اس لیے تورات و انجیل اب ان کے مندرجات پر یقین نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی جو تعلیمات بتاتے ہیں ان تعلیمات کے اوپر یقین نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ فاسق و فاجر ہیں، ایک مسلمان فاسق و فاجر ہو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا تو ایک کافر کی بات پر کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو بات انبیاء کرام علیہم السلام کی صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے، جو بات تورات و انجیل پچھلے صحیفوں کے مندرجات ہم تک صحیح سند سے پہنچ جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ بات پچھلی کتابوں میں تھی، یہ بات پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمائی ہے، اور وہ چیز صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے کہ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے صحیح سند سے پہنچنے کا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما دیں، اور وہ چیز منسوخ نہ ہو ہماری شریعت میں، تو ہمارے لیے وہ حجت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، سورہ نام کی آیت ہے، ان سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اے نبی آپ بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات ہوں یا ان کتابوں کے مندرجات ہوں، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو یک طرفہ تھے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ رسولوں کے قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ اسی لیے بیان ہوئے ہیں، ہمارے لیے ان میں بڑے سیکھنے کے موقع ہیں، عمل کرنے کی باتیں ہیں جو ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جو بات قرآن میں آ گئی پچھلے نبیوں کے حوالے سے، پچھلی کتابوں کے حوالے سے، جیسے قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اللہ نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی ان پر کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اب یہ تورات میں موجود تھا۔ اب ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری دنیا کو زندہ کیا۔ یہ بات تورات میں موجود ہے، قرآن کہتا ہے، یہ بات قرآن میں تورات کے حوالے سے آئی ہے، یہ ہم سب مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کر کے، حابیل قابیل کا، کہ وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اللہ نے پھر بیان کیا کہ کس طرح اس نے قتل کیا اور کس طرح وہ نادم ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جو ایک جان کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بات بنی اسرائیل پر ہم نے لکھی تھی، ہمارے لیے یہ بات حجت ہے کہ نہیں؟ حجت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے جاننا ہمارے لیے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات پر، تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، بشرطے کہ ان کی تعلیمات اور ان کتابوں کے مندرجات ہمارے پاس صحیح سند سے ثابت ہو جائیں، وہ ہماری شریعت میں منسوخ نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے
کہ ان کو ان کے باپ نے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ چیز ہمارے دین کی تعلیمات کے شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، تو ہماری شریعت میں سجدہ نہیں ہو سکتا، تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے باپ نے، ان کی ماں یا خالہ تھیں جو بھی تھیں، اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہیں ہے، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدہ کافی ہوتا ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں، جی وہ کہتے ہیں جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے نا پھر سجدہ ہوتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ جو کرتے ہیں نا، کس کو کرتے ہیں؟ یہ مزاروں پہ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سجدہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹیک دینا، یہ سجدہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اور پیچھے لگتا ہے اس کے ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، امام و رحمہ، جو رہبر اور رہنما بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے ایک لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، واضح دلیل پر ہے سے مراد فطرت ہے، فطرت سلیمہ۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحیح فطرت پہ موجود ہے اور اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے، یہ فطرت چینج ہو جاتی ہے ماحول کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پہ، پھر اسے اس کے ماں باپ یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول اس کی فطرت کو، فطرت اسلام کو، فطرت صحیحہ کو، فطرت توحید کو مسخ کر دیتا ہے، اس کے اندر یہودیت، عیسائیت، مجوسیت آ جاتی ہے۔ اچھا یہ ذرا غور کریں اس حدیث میں یہ نہیں ہے اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، کسی کو اس کے ماں باپ مسلمان نہیں بناتے، وہ اپنی فطرت کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اور اسی فطرت پہ وہ برقرار رہتا ہے، ماں باپ اسی چیز کی مزید تربیت کرتے ہیں، وہ اسی فطرت پر مضبوط ہو جاتا ہے، چینج نہیں ہوتی اس کی، جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اسلام پر برقرار رہتا ہے۔ فرمایا ماں باپ یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں، وہ فطرت چینج کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کی بات کی ہے، یہ ایسی بہترین فطرت ہے کہ قریب ہے کہ انسان اس فطرت کے ذریعے انسان راہ حق کو پالے، قریب ہے، یعنی اگر ہدایت نہ بھی ملے، اگر قرآن و سنت کی تعلیمات نہ بھی ہوں، اگر ایک بندہ اس فطرت سلیمہ پر، اس فطرت صحیحہ پر ہو اور وہ ماحول کی آلودگی سے اور اپنے معاشرے سے اس کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی، اپنے ماں باپ سے اور اپنے معاشرے سے، تو قریب ہے کہ یہ انسان کی فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ، فطرت اسلام انسان کو جو ہے وہ حق پر لے آئے، کتاب و سنت کے بغیر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نور میں، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اسے یہی مراد ہے، قریب ہے کہ وہ تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ دکھائی جائے۔ نور علی نور، پھر اس نور پر ایک اور نور ہے، اس نور، ایک نور فطرت ہے اس آیت کریمہ میں مراد، اور دوسرا نور سے مراد نور شریعت ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے کتنے انتظامات کیے ہیں، آپ غور کریں اور آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ کو کتنی خواہش ہے اور کتنی خوشی ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، میرے بندے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے، پھر بھی کوئی حد درمی کا مظاہرہ کرے، اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئے، تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ نے بتایا میں نے سزائیں تیار کی، میں نے جہنم تیار کی ہے، اور پھر ایسے لوگ پورے مستحق ہیں کہ وہ اگر وہ پھر بھی اللہ کے احکامات کو نہ مانیں کہ پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، پھر ان لوگوں کا اپنے آپ پر خود ہی ظلم ہے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف خود گمراہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، اللہ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں شریعت کے ذریعے رہنمائی نہیں دی، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح فطرت پر رکھا ہے، اور وہ فطرت اتنی سچی ہے اور اتنی سچی ہے، اگر وہ ماحول سے آلودہ نہ ہو کہ وہ فطرت انسان کو قریب حد تک لے جائے۔ پھر اللہ نے شریعت رکھی ہے، انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات رکھی ہیں، کتابوں کی تعلیمات رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی صحیح فطرت پر ہے، وہ اس کی فطرت آلودہ نہیں ہوئی، صرف یہ فطرت نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے لگتی ہے شاہد منہ، ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ گواہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں گواہ سے مراد قرآن ہے، آگے تورات کا ذکر ہے، کہتے ہیں یہاں قرآن مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں گواہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی تعلیمات ہیں۔ اس فطرت کے اوپر ایک گواہ بھی ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، اگر نبی مراد ہے تو، یا قرآن، وہ اسی فطرت کی بات کرتا ہے، اور جو بات سمجھ نہیں آتی وہ قرآن پوری طرح سمجھا دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف پھر قرآن ہی نہیں، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، دیگر کتابیں بھی ہیں، وہ بھی یہی بات کرتی تھیں، وہ بھی فطرت سلیمہ، وہ بھی توحید کی بات کرتی تھی، وہ بھی وہی باتیں کرتی تھی جو قرآن میں موجود ہیں، وہ تورات ہو یا دیگر کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جو شخص فطرت سلیمہ پر ہے اور پھر قرآن بھی موجود ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات بھی، تورات بھی موجود ہے رہنمائی کرنے کے لیے اور رحمت کے طور پر، یہود و نصارہ وہ اگر اپنی تورات کو ہی پڑھ لیں، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقابل کر رہے ہیں، کیا یہ شخص، وہ جو تقابل کا دوسرا شخص ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ محذوف ہے۔ یعنی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک شخص جو فطرت سلیمہ پر بھی ہے، تورات کو بھی مانتا، قرآن کو بھی مانتا ہے، تورات کو بھی، پچھلی کتابوں کو بھی مانتا ہے، کیا یہ شخص اور وہ شخص جو فطرت سلیمہ پر نہیں ہے، جو قرآن کا منکر ہے، جو تورات کا منکر ہے، جو رسولوں کی تعلیمات کا منکر ہے، تو مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے اصل میں، اور اس سوال، یعنی اس سوال کا یہ دو لوگوں کا تقابل ہے، کمپیریزن ہے، اور یہ کمپیریزن کو کیسے پتہ لگا؟ سوال ہے پیچھے، ایک شخص موجود ہے، دوسرا شخص وہ محذوف ہے، اور پھر اس کمپیریزن کا جواب بھی محذوف ہے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ یہ دونوں شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں شخص کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے، ایک اپنے مقصد زندگی کو پہچان گیا ہے، ایک اپنے مقصد زندگی سے غافل ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ میں دو لوگوں کا تقابل ہے آپس میں، دوسرا شخص موجود نہیں ہے یہاں، اور جو اس سوال کا جواب ہے وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، یہ آیت سورہ فاطر آیت نمبر 8، اس میں بھی یہی انداز ہے، یہ انداز قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔
افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے؟ یہاں بھی سوال ہے۔ سوال میں اللہ نے جن دو لوگوں کا تقابل کرنا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ برا شخص ہے کہ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کے برے اعمال اسے اچھے لگتے ہیں۔ وہ جتنا برا عمل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا ہے وہ اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں اور ایک شخص کا ذکر کیا، دوسرے شخص کا ذکر نہیں کیا۔ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین نہیں کیا گیا۔ وہ برے عمل کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اچھے عمل کو اچھا سمجھتا اور اچھا عمل کرتا ہے، وہ نیک شخص۔ تو یہاں ان دو شخصوں کا تقابل ہے، اور تقابل کا جواب بھی موجود نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا یہ برا شخص جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے اور یہ نیک شخص جس کے اچھے اعمال اس کے لیے مزین ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا شخص بھی موجود نہیں ہے، جواب بھی موجود نہیں ہے سوال کا۔ اور یہ اتنا انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز عربی فصاحت و بلاغت، عربی محاورے میں، کہ عربوں کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے فوری۔ ہر زبان کا ایک انداز ہوتا ہے، اور یہ انداز قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ہے۔ یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو فطرت سلیمہ پر ہے، تو رات کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے۔ یہ شخص اور وہ شخص جو نہ فطرت سلیمہ پر ہے، فطرت مسخ ہو گئی ہے، تو رات و قرآن اور تورات کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن پر۔ یعنی جو لوگ فطرت سلیمہ پر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہوں، وہی لوگ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ راہ حق پر ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، یہ بھی سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کفر کرے ساتھ اس کے، قرآن کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے آیت اپنے موقف میں کتنی واضح ہے۔ جو بھی قرآن کا انکار کرے، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں، جو بھی انکار کر دے قرآن کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا وعدہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ چاہے کسی نبی پر ایمان لاتے بھی ہوں، چاہے کسی کتاب پر ایمان لاتے بھی ہوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ چاہے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہوں، چاہے حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہوں، چاہے تورات پر ایمان لاتے ہوں، چاہے انجیل پر ایمان لاتے ہوں، چاہے پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لانے کا اور پچھلے ساری کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص بھی مسلمان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد، وہ قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ پچھلی کتابوں کا اور پچھلے انبیاء کا جتنا بھی وہ ان پر ایمان لانے والا ہو، وہ کافر ہے اور وہ جہنمی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں بہت واضح ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی شخص ایمان والا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ جنتی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت سے استدلال بھی کرتے ہیں، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہوئے، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، مومن ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مجوسی ہے یا صابی ہے،
ایک بندہ کسی بھی دین کو اپنانے والا ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ ایک مجمل چیز ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہ بس میں اللہ کو رب مانتا ہوں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی باتوں کو ماننا۔ ورنہ تو ایک مشرک بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیا خیال ہے مشرک بھی جنتی ہے؟ مشرک بھی، مشرکین مکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ لات منات عزا اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بھی معبود مانتے تھے، اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے۔ تو اللہ کو ماننا صرف یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایک بدو نے آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر بات بتا دیجئے، میں اس کو پلے سے باندھ لوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا۔ یہ جو آمنت باللہ ہے اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا۔ ورنہ جو بندہ اللہ کے کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے کسی رسول کا انکار کر دے، اللہ کی کسی کتاب کا، کسی آیت کا انکار کر دے، ایک آیت کا انکار کر دے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ بات قرآن کریم میں بڑی واضح ہے۔ مثلا یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کو ذکر کیا جو لوگ چھپاتے ہیں دین کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے بینات اور ہدایت نازل کی تھی تورات و انجیل، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، حق کی باتیں چھپاتے ہیں تورات و انجیل میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بھی ذکر تھا، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا کتاب میں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ لعنتی ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، بیان کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میں رجوع کرتا ہوں، میں بہت رجوع کرنے والا ہوں۔ جو ایمان لے آئیں وہ مستثنا ہیں۔ جو لوگ کافر رہیں اور مر جائیں اور وہ کافر ہی ہوں، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ ہوں یا دیگر کفار ہوں جو مر جائیں اسی کفر کی حالت میں، ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہودی بھی جہنمی ہے اگر وہ یہودیت پہ قائم ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ عیسائی بھی جہنمی ہے اگر وہ عیسائیت پر قائم رہتا ہے۔ دیگر کفار، مجوسی، دیگر انبیاء کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے سارے جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور کوئی ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا یسمع بی احد من امتی، میرے بارے میں میری امت میں سے کوئی شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ میرے بارے میں سن لے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، آگ میں داخل ہوگا۔ اسے پتہ لگ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تعلیمات پر، بعض احادیث میں ہے ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے، تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ میں نے اس کی بات تھوڑی سی وضاحت سے کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن لوگ جو ہیں، مسلمان بھی مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، یہودی عیسائی بھی ایک لحاظ سے مومن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلیورز جو ہیں ان میں مسلمان بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، وہ بھی تو آخر نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو عام کافروں میں اور یہود و نصارہ میں فرق کرنا چاہیے ان لوگوں کے نزدیک۔ یہ بات صحیح نہیں، کسی طور پر صحیح نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، یہ آیت اتنی واضح ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو انکار کر دے قرآن کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہوں میں سے، تمام مذاہب میں سے، تمام ادیان میں سے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن، بس آپ نہ ہوں اس کے بارے میں کسی شک میں، اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو، قرآن کے بارے میں، اللہ کی تعلیمات کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کر سکتے، مراد امت ہے، امت میں سے کوئی شخص قرآن کے بارے میں
سنت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کے شک میں، تذبذب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ شک میں مبتلا ہونا ہی کفر ہے۔ ایمانیات میں تذبذب بھی کفر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جو شخص آخرت کے بارے میں تذبذب میں مبتلا ہو جائے، شاید آخرت صحیح ہو، بندہ یہ کہہ دے شاید آخرت صحیح ہے، یہ بھی کفر ہے آخرت کے ساتھ۔ یہ کہنا چاہیے کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے 100%۔ یہ نہیں کہنا چاہیے شاید قرآن صحیح ہو، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو، یہ کفر ہے، یہ تذبذب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، ان مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے سورہ جاسیہ میں، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ، جہنمیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کیوں گئے، ان کا قصور یہ ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قل تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہاں ہمیں ایک گمان آتا ہے شاید قیامت ہو، وما نحن بمستيقنین، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص بھی جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا جو اللہ کے وعدوں کو اور قیامت کے بارے میں یہ کہے کہ ہم ان کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بھی ممکن ہے صحیح ہو، وہ صحیح ہونے کا گمان رکھے تو یہ بھی کفر ہے۔ یقین رکھنا ہوگا، ایمانیات کے بارے میں یقین ہوتا ہے، شک و شبہ وہ جائز نہیں ہے۔ فلا تکو فی مریۃ من، اے اللہ کے رسول آپ نہ ہوں اس کے بارے میں شک میں مبتلا، مریہ شک، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے، تصدیق نہیں کرتے، اور ان کے پیچھے ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر یعنی قیامت کے دن۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے مراد یعنی دین کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ نے فرمائی نہ ہوں دین میں، جس میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن، یہ جھوٹ ہے اللہ پر۔ یہ کہنا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے ان کے بغیر، ان کے واسطے کے بغیر اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے، اللہ پر جھوٹ ہے۔ یعنی کیسے پتہ لگتا ہے ایک بندے کو کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر، کیسے پتہ لگا؟ یہ بات اللہ کے بتانے سے پتہ لگ سکتی ہے، نبی کے بتانے سے پتہ لگ سکتی ہے۔ جو بندہ اپنی طرف سے یہ بات کہے گا تو اللہ پہ جھوٹ ہے۔ ہم قبروں میں جائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم بتوں کے پاس جا کے دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ یہ بات کہاں ہے؟ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کے اوپر پیش کیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ قیامت کے دن انہیں ان کے رب پر پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن گواہ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، قیامت کے دن گواہیاں بھی قائم ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی، قیامت کے دن گواہیوں والا دن ہے۔ اس دن اگر ایک انسان جھوٹ بولے گا تو اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اللہ اس کے اعضاء کو اسی کے خلاف گواہ بنا، اسی کی زبان کو، انسان کی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے چمڑے
ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اب جو میں سزا ملے گی وہ سزا میں تو تم بھی شریک ہوگے. وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ بلوا رہا ہے، جس اللہ نے ہر شے کو بولنا سکھایا. اور دیگر لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے، دیگر انبیاء گواہیاں دیں گے. تو گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ مومن کو قریب کرے گا قیامت کے دن. فیضع علیہ کنفہ وسترہ من النار ویقررہ بذنوبہ، اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے. اللہ اس سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، کیا تم فلاں گناہ کو جانتے ہو؟ اللہ ایک مومن کو قریب کریں گے، اور مومن کو لوگوں سے چھپا کر، اس کے برے اعمال لوگوں سے چھپا کر اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم اس گناہ کو جانتے ہو، اس گناہ کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا نعم، ہاں، ای ربی، اے میرے رب. حتی اذا قررہ بذنوبہ، حتیٰ کہ جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے. ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک، اور وہ خیال کرے گا وہ مومن کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے فإنی قد سترتھا علیک فی الدنیا، کہ میں نے دنیا میں بھی یہ گناہ تمہارے چھپا لیے تھے لوگوں سے. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی میں تمہیں یہ گناہ معاف کرتا ہوں. ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ بِيَمِينِهِ، پھر اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، یہ تو مومن کا معاملہ ہے. جہاں تک کافر اور منافق کا معاملہ ہے فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. تو گواہ کہیں گے، یہی قرآن کی آیت پڑھیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، خبردار اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے. اللہ بیٹا مومن کی کمیاں کوتاہیاں، جو مومن اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں دنیا میں بھی چھپا لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ چاہیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. بیٹا جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو تو. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے. ویبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بارے میں وہ منکر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ایسے لوگوں پر، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ کون ہے یہ ظالم؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. صرف خود نہیں رکتے اللہ کے رستے سے، صرف خود ایمان لانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں. اور اللہ کے رستے میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات دین کے اندر تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین اسلام سے دور کریں. اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. چلیں باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.